السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے رسوخ فی العلم کیسے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لائبریری کی کتابوں کو نکلوا کر دھوپ میں رکھا۔ برسات کے موسم میں چیزیں بھیگ جاتی ہیں، نمی آتی ہے اور دیمک لگ جاتی ہے۔ جب دھوپ میں کتابیں رکھیں تو ایک طالب علم نے کہا، حضرت ایک کتاب کے 5-6 صفحے دیمک نے کھا لیے ہیں۔ فرمایا پھر دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ دو۔ اس نے دوسرا کاغذ لگا دیا اور پوچھا، حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا جو عبارت حذف ہو چکی ہے وہ لکھ دو۔ اس نے کہا، حضرت مجھے تو وہ زبانی یاد نہیں ہے اور اصل نسخہ بھی نہیں ہے، میں نے تو یہ کتاب کئی سال پہلے پڑھی تھی، اب بھول چکا ہوں، کیسے لکھوں؟ فرمایا بس بھول گئے؟ کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا، حضرت مبتدی پوچھا، کہاں سے عبارت منقطع ہوئی ہے؟ اس نے کہا، فلاں جگہ سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی 6 صفحے کی عبارت اس بچے کو کتاب پر لکھوا دیا۔ ان کو یوں اختصاص حاصل تھا۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اور اختصاص علم، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کو 200 مرتبہ تسبیح پر پڑھا۔ ان حضرات کی زندگی ہی کتابوں میں گزری تھی۔ ان کو کثرت مطالعہ کا ایسا شوق ہوتا تھا، جب تخصص حاصل ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ کام کیسے بنتا ہے۔ مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور اختصاص علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے شرح میت عامل پونٹوی دیکھی ہوگی۔ پونٹا ایک شہر ہے جو ملتان سے 70-75 میل دور میں سڑک سے 30 کلومیٹر اندر ہے۔ طلبہ 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر پر سامان اٹھا کر ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں 300 طلبہ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ وہاں تانگا بھی نہیں تھا اور تانگا جاتا بھی نہیں تھا۔ طلبہ اپنا سامان سر پر اٹھا کر وہاں جاتے تھے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ طلبہ خود پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ جاتے وہی ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو۔ یہ پکی بات ہے۔ علامہ شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس سے قاسم العلوم آ گئے تو ایک طالب علم بھی قاسم العلوم پہنچ گیا۔ ایک استاد نے اس کو دیکھا تو پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، شیخ الحدیث صاحب تو بخاری شریف پڑھائیں گے اور تو ابھی مرقات کے درجے میں ہے، اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا، حضرت
جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہوں وہاں چھوٹوں کو خود بخود محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اکابرین کی موجودگی میں مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، شمس النحات شریف تشریف لائے ہیں۔ ایسے محتاج بندے کا کس کو شمس النحات کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ان کو علم میں اتنا کمال حاصل تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری دنیا میں شرح جامی ضبط کر لی جائے، مٹا دیا جائے، اور کوئی آدمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرح جامی کی ضرورت ہے، تو میں اس متن و حاشیے کے ساتھ شرح جامی دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ ان کو یہ اختصاص حاصل تھا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عظیم شاگرد دیے، عباد اللہ، دونوں کا نام عبداللہ تھا۔ ایک عبداللہ بہلوی تھے، ماشاء اللہ وہ شیخ طریقت بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے۔ جب حضرت مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد میں آئے تھے تو عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے تمام طلباء سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ان کی جوتیوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ اعزاز میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ جب شیخ آتے تھے تو دارالعلوم کے محتمم مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے تھے۔ دوسرے شاگرد مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شاگردوں کے آنے کی وجہ بھی عجیب تھی۔ ان کے پیچھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں تھیں۔ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا۔ دوران تعلیم یہ رات کو چھپ کر جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے، اپنے عمامے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ ایک رات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بلا کر پوچھا، نور محمد کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، حضرت آپ اس راستے سے حدیث کا درس دینے آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس راستے کو صاف کر دوں، مگر جھاڑو کے بجائے میں اپنے عمامے سے صاف کرتا ہوں۔ بس یہ سنتے ہی استاد کے دل میں محبت آئی اور استاد نے دعا دے دی۔ ان کی دعا کام آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شمس النحات مولانا نور محمد پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ یوں طلباء اپنے اساتذہ سے دعائیں لیتے تھے۔ جب خاص اخلاص بھی ہو اور اختصاص بھی ہو تو پھر بندے کے اندر ایک لگن ہوتی ہے اور وہ اس لگن کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ مولانا یحییٰ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں، چنانچہ سوچا کہ جب فرصت ملی تو چوسوں گا۔ ان کو 20 سال تک گنا چوسنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ وہ ہر وقت علمی کام میں مشغول ہوتے تھے اور وقت فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب اختصاص حاصل کریں گے تو آپ ہر وقت کتب کے مطالعے میں لگے رہیں گے۔ پھر یہ کتابیں ایک گلشن نظر آئے گا اور اوڑھنا بچھونا نظر آئے گا، پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کاغذ کفن نظر آئے گا۔ اگر آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں گے تو یہ ایک مقصد کے تحت زندگی گزرے گی اور فلاح پاؤ گے۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ حضرت نے جیل کے اندر ایک قیدی کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کی آزادی کے نوٹس آ گئے۔
جب جیلر نے آ کر حضرت کو بتایا کہ آپ کی گرفتاری ختم ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا میں تو ابھی گھر نہیں جاتا۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا میں فلاں قیدی کو قرآن مجید پڑھا رہا ہوں، جب تک مکمل نہیں کروں گا گھر نہیں جا سکتا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اگر اس طرح علم کی خدمت کا جذبہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اخلاص اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی تو پھر دیکھنا طلبہ شمع کے گرد پروانے کی طرح آئیں گے۔ بھائیو، دوستو، آج کے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی بڑھ رہی ہے، عریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہے، کیا مشرق اور کیا مغرب، ہر طرف حیا زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے کام کرنا اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا باعث ہے۔ بس دل میں یہ رکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں 1-2 قطرے پانی لے کر جاتی اور آگ پر گراتی تھی۔ کسی پرندے نے اس سے کہا بی بی چڑیا، تیرے 2 قطرے پانی سے تو یہ آگ نہیں بجھے گی۔ وہ چڑیا کہنے لگی یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، مگر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی تو نبھائی ہے نا۔ تو بھئی گناہوں کی یہ آگ تو پتہ نہیں پوری کی پوری بجھ جائے گی یا نہیں، لیکن ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو نبھانی ہے نا، جو ہمارے بس میں ہے نا۔ بس ہم وہ کر دیں اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں، پھر پروردگار اپنی رحمت عطا فرما دیں گے۔ عزیز بھائیو، آج کے دن اپنے دلوں میں عہد کر لیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ یہ گناہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پر روز جلاتے ہیں، عہد کر لیں کہ ہم نہیں جلائیں گے، کیونکہ یہ معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ یوں سمجھیں کہ شیطان نے ہمیں 100 رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اب ہم نے ان میں سے جتنے گناہ چھوڑ دیے اتنی رسیاں تو توڑ دیں گے، اور جو گناہ نہیں چھوڑے اتنی رسیوں میں ہم ابھی تک جکڑے ہوئے رہیں گے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ الحمدللہ مدارس کے اندر رہنے والے طلباء کی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے۔ کوئی 95% گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، کوئی 96% اور 1-2% پہ آ کر کام اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کی نگاہ قابو میں نہیں، کسی کا دل قابو میں نہیں، کسی کی زبان قابو میں نہیں، بس چند ایک گناہوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے بھی ان کے دلوں میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، البتہ ان کو بھی چھوڑ کر اب ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جانا چاہیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ 98 رسیوں کو توڑ چکے ہیں اور صرف 2 رسیاں باقی ہیں۔ اب ان 2 رسیوں سے آزادی حاصل کرنا بہت آسان ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ہم نے 100 خد اٹھانے تھے، ان میں سے ہم 98 قدم اٹھا لیے ہیں۔ اب ان 2 رسیوں سے آزادی حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ہم نے 100 قدم اٹھانے تھے، ان میں سے ہم نے 98 قدم اٹھا لیے ہیں، اب صرف 2 قدم باقی ہیں۔ یہ 2 قدم بھی اٹھا لیے تو منزل مل جائے گی۔ اگر کوئی مسافر منزل سے 2 قدم پہلے آ کر بیٹھ جائے اور منزل نہ پہنچ پائے تو اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کر رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔
ہم بھی منزل کے سامنے ہیں اور ایک دو گناہ کی وجہ سے منزل سے رکے ہوئے ہیں۔ اب ان گناہوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اگر ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، رو رو کر دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجئے، گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال لیجئے۔ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے جوش میں آئے گی اور پروردگار ہمیں معاف کر دیں گے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں دعائیں تو مانگتا تھا کہ تو مجھے نیک کر دے۔ جب نامہ اعمال میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری بھی مغفرت کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے نور سے بھر دے، ہر قسم کی برائی اور بدکاری ہم سے دور فرما دے، اور پروردگار ہمیں قبول کرنے کے لیے جن جن وظائف کی ضرورت ہے، جن جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ تمام ہمارے اندر عطا فرما دے۔ اے پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔